جب سوات آپریشن بڑا مشکل صورتحال تھی، سوات میں آپریشن ضروری ہو گیا، تو ہم نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان کی رائے سے ایک آپریشن لانچ کیا تھا۔ اب بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس پہ سیاسی قوتیں، سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں۔ دو جگہوں پہ انسرجنسی چل رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی چل رہی ہے اور بلوچستان میں بھی چل رہی ہے۔ ہم انوالو ہونا چاہتے ہیں، ہم انوالو ہو کے، اور ہم بینگ پاکستانی انوالو ہونا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کیپیسٹی ہے کہ جے یو آئی یہ کام کر سکتی ہے۔ لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر آپریشنز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپریشنز جو ہیں وہ آخری حل ہونے چاہیے۔ بلوچستان کی حکومت کو، صوبہ پنجاب، سندھ، کے پی اور وفاقی حکومت کو سب کو مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مکمل اتفاق ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے اس کا فقدان ہے۔ پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پارلیمان جس نے لیڈ کرنا ہے، جس کا وجود عکاسی کرتا ہے، ریفلیکشن ہے پورے پاکستان کی، اور خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی پارلیمان اور فورسز سارے اکٹھے ہو کر ان سارے معاملات کو لے کر چلتے تھے، تو اب پھر کب یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور امپلیمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی؟ سوات میں جب آپریشن کرنا تھا تو آپ کو پتہ ہے سارے لوگ بیٹھے، ان پٹ لی گئی، ڈسکشن ہوا، ان کیمرہ سیشنز ہوئے، اور پھر ساری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ فورسز کے ساتھ کھڑی تھی اور مل کر سب نے یکجاں ہو کر وہ سلسلہ شروع کیا۔ وہ ماحول اب کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ ول نہیں رہی لوگوں میں، خاص طور پر پولیٹیکل ڈویژن زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں جب بھی آپریشن کیے گئے، جو آپ سوات آپریشن کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری حکومت تھی، ہم نے ہر معاملے میں تمام جماعتوں کو کنسلٹ کیا تھا۔ ہم تو قانون اور آئین بناتے ہوئے تمام جماعتوں، اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے کے چلتے تھے، اور اس وقت بھی جب سوات آپریشن بڑا مشکل صورتحال تھی، سوات میں آپریشن ضروری ہو گیا، تو ہم نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان کی رائے سے ایک آپریشن لانچ کیا تھا۔ اس لیے اس کی وائڈر اونرشپ بھی رہی اور جلد کامیابی بھی رہی، اور یہ دنیا کی تاریخ کا شاید پہلا یا دوسرا بڑا جو ہیومن ڈسپلیسمنٹ تھی، کہ لوگ اپنے ہی ملک کے اندر ڈسپلیس ہوئے، آئی ڈی پیز بنے، اور پھر 2-3 مہینے کے اندر وہ سارا کچھ صفایا کر کے ان کو اپنے گھروں میں آباد کیا گیا۔ یہ بھی ایک ہمارا تاریخ ہے۔ اب بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس پہ سیاسی قوتیں، سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں اور ایک اتفاق رائے کا فیصلہ کریں۔ اس میں کانفرنس جماعتوں کو بھی بلانا چاہیے، قومی جماعتوں کو بھی بیٹھنا چاہیے۔ یہ اندوہناک واقعہ ہے، پاکستان کی ہر عوام، ہر بندہ اس سے افیکٹ ہوا ہے، اور اس کی شدید ہم مذمت کرتے ہیں۔ 4 شہداء ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اور جو 20 مسافر شہید ہوئے ہیں، اس کے خاندانوں کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی ہے۔ فوج قربانی دے رہی ہے، سیکیورٹی فورسز نے جس انداز سے اس کو کلیئر کر دیا، کامیابی سے ہم کنار کیا، ان کی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں۔ ماضی کو بھولنا ہوگا، آگے کی طرف ایک اور سٹیپ لینا ہوگا۔ اس سارے معاملے میں چلیں، یونٹی کرنے میں بھی، اکٹھ کرنے میں بھی مولانا صاحب کے چونکہ ہر جگہ بہت اچھے رابطے بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں ان ہاؤس کہہ رہا ہوں، پرائم منسٹر سے بھی اچھے روابط ہیں، زرداری صاحب سے بھی اچھے روابط ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی بھی مولانا صاحب کے قریب ہے، اور پاکستان کے بہت پاپولر وہ لیڈر ہیں، تو ان کا اس سارے معاملے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان پٹ کیا آئے گا آنے والے دنوں میں؟ جے یو آئی فیس پہ کیا رول پلے کرے گی؟ میں نے 2 تجاویز دی تھی۔ ایک تجویز تو پہلے تھی جب یہ حالات اس طرح سے، یہ بلوچستان والا یہ حادثہ نہیں ہوا تھا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ سیاسی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ہم جو ہے، یعنی مولانا صاحب وہ ایک آل پارٹیز جو ہے نا وہ ہوسٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بہتر تجویز ہے، اور سب کو نزدیک لانے میں اور ون ون سچویشن کو کریٹ کرنے کے لیے یہ مولانا صاحب شاید جو ہے نا وہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ آپس میں سب کو نزدیک لے آئے۔ کوئی اس کا پازیٹیو رسپانس نہیں آیا۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ میں نے پھر 1 آدھ دن پہلے جب یہ حادثہ ہوا ہے، اس دن کہ ہم ایون جو ہے نا اس میں بھی انگیج ہونا چاہتے ہیں، اس میں بھی انوالو ہونا چاہتے ہیں۔ یہ جو انسرجنسیز ہیں، 2 جگہوں پہ انسرجنسی چل رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی چل رہی ہے اور بلوچستان میں بھی چل رہی ہے، مانے یا نہ مانے، بہرحال انسرجنسی ہے دونوں جگہ پہ۔ یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ہم
انوالو ہونا چاہتے ہیں، ہم انوالو ہو کے، اور ہم بینگ پاکستانی انوالو ہونا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ ہم کسی کے استاد ہیں یا کسی کے شاگرد ہیں، اس طور پہ نہیں، یا کسی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی صوبے کے رہنے والے ہیں. بینگ پاکستانی ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں یہ کیپیسٹی ہے کہ جے یو آئی یہ کام کر سکتی ہے. تو اس میں کام اگر لیا جائے تو یہ یقیناً جو ہے یہ بہتر انداز میں اس کو سیٹل کر. سب کا ایک غیر متزلزل عزم ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور یہ بی ایل اے کے ٹیررسٹ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. سوات آپریشن تھا تو پارلیمان پوری ساتھ کھڑی تھی، ان کیمرہ بریفنگز ہوتی تھیں، بڑا ڈسکشن ہوتا تھا ادھر، بڑی ایسی سٹوریز بھی رپورٹ ہوتی تھی، بہت مارجن تھا رپورٹ کرنے کا، بڑا کچھ تھا. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارلیمان جو ہے یہ اکٹھی ہو کے سب کو جوڑے گی، تو پھر جوڑتے ہوئے وہی بات کہ تحریک انصاف کا پھر یہ کیا کریں گے، کیسے ساتھ لے کے چلیں گے، اور یونٹی کے لیے کیسے. دیکھیں سوات آپریشن ہم نے کور بھی کیا ہے، پھر اس کے بعد ضرب عزم بھی ہم نے کور کیا ہے جو آپریشن ہوا تھا، پھر بڑے اور بھی ہوئے تھے، رائے نجات، رائے حق، لیکن سوات میں تو ہم جا کے وہاں پہ کور کرتے رہے. تو سوات آپریشن کے وقت جو تھا وہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی، وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، اور ان سب جماعتوں نے 3 مہینے کے اندر اندر آئی ٹی پیز کا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل کیا تھا. اس کے بعد جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب آن دا ریکارڈ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ابھی تک وہ اپنے گھروں کی واپسی جو ہے وہ ان کی ممکن نہیں ہو پائی ہے. تو یہ سب کرنے کے یہ جب تک پولیٹیکل لوگ نہیں ہوں گے جو جواب دہ ہوں، جن کے گھروں کے باہر لوگ کھڑے ہو جائیں کہ بھائی ہمارا کام کرو، ہمارے ساتھ آگے چلو، ہمیں واپسی ہماری یقینی بناؤ. امن و امان کے لیے سوات میں لوگ اکٹھے ہو گئے نا، امن کے لیے آج بھی امن جرگہ ان کے ہوتا ہے، یا لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے ریسنٹلی جب عمران خان صاحب نے فیصلے کیے 35 سے 40 ہزار لوگوں کے واپس لانے کے، یا جنرل باجوہ نے یا جنرل فیض نے، جو بھی اس وقت کے تینوں کا ٹرائکا تھا، اس نے کیے فیصلے. تو سوات کے اندر سب سے زیادہ آپریشن اس کے اندر جو ہے وہ ریزنٹمنٹ سامنے دیکھنے کو ملی، وزیرستان کے اندر ملی. لوگ گلیوں میں خود آ گئے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، مگر پھر بھی ہوا، پھر بھی لوگ واپس لائے گئے، پھر بھی ان کو بسایا گیا. تو پارلیمنٹ کی رضامندی اور پولیٹیکل ول کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے بھی، اگر پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے، لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر آپریشنز کا فائدہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ آپریشنز جو ہیں وہ آخری حل ہونے چاہیے. اس سے پہلے ایک پوری فضا بننی چاہیے، ایک پورا بیانیہ بننا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے حال ہی میں آپ کو بیانیہ دیا ہے. آپ کے پاس اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ISKP ہے، داعش کی پریزنس ہے وہاں پہ، وہ جو کہ سب سے بڑا چیلنج آنے والے دنوں میں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ تک جو ہے اس کے اوپر پالیسیز بنا رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ اپنے اس جنگ کو لڑنا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانیے کو اپنانا پڑے گا، جس میں کہ انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جہاد یہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے، دہشت گردی یہ فساد ہے. اور وہ بیانیہ جو ہے اس کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کیسے لڑائی لڑیں گے؟ یہ تو خود سے لڑنے والی بات ہوگی. اگر اس طرح کی ہو تو آپ خود سے پھر جتنا مرضی لڑتے رہیں.